بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جبل طور پر تورات لینے کے لیے گئے اور اپنے بعد بنی اسرائیل میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تاکہ وہ بنی اسرائیل کو بھٹکنے نہ دیں، تو اسی وقت ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جو نہایت افسوسناک تھا کہ جب پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز میں مصروف تھے اور بنی اسرائیل کے لیے تورات حاصل کرنے میں مشغول تھے، تو نیچے وادی سینا میں بنی اسرائیل نے سامری کی قیادت میں خود ہی اپنا معبود یعنی گوسالہ منتخب کر کے اس کی پوجا پاٹ اور پرستش شروع کر دی تھی۔ مفسرین کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر تورات لینے کے لیے تشریف لے جانے لگے تو بنی اسرائیل سے یہ فرمایا کہ میرے اعتکاف کی مدت 1 ماہ تک ہے، مدت پوری ہونے پر میں فوراً تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ ہارون علیہ السلام تمہارے پاس موجود ہیں، یہ تمہارے نگران رہیں گے، مگر طور پر جا کر وہ مدت 30 دن کی بجائے 40 دن ہو گئی۔ اس تاخیر سے ایک شخص سامری نے فائدہ اٹھایا۔ اس نے جب دیکھا کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاخیر سے مضطرب ہو رہے ہیں تو اس نے کہا، اگر تم اپنے وہ تمام زیورات میرے پاس لے آؤ جو تم نے مصریوں سے مستعار لیے تھے اور پھر واپس نہیں کر سکے تھے، تو میں تمہارے فائدے کی ایک چیز بنا دوں گا۔ سامری کے دل میں کفر اور شرک کی نجاست بھری ہوئی تھی۔ بس جب بنی اسرائیل نے تمام سونے کے زیورات لا کر سامری کے حوالے کر دیے تو اس نے ان زیورات کو بھٹی میں ڈال کر گلایا اور اس سے گوسالہ یعنی بچڑا بنا دیا، اور پھر اپنے پاس سے ایک مشت خاک اس کے اندر ڈال دی۔ اس ترکیب سے بچڑے میں آثار حیات پیدا ہو گئے اور وہ بچڑے کی آواز میں بھائیں بھائیں بولنے لگا۔ یہ سارا کام کرنے کے بعد سامری نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے غلطی اور بھول ہو گئی ہے کہ وہ خدا کی تلاش میں طور پر چلا گیا تھا۔ تمہارا معبود تو یہ موجود ہے۔ بنی اسرائیل صدیوں تک مصری غلامی میں رہے تھے۔ اس غلامی نے بنی اسرائیل میں مشرکانہ رسوم اور عقائد کو پھیلا دیا تھا اور وہ اس رنگ میں کافی حد تک رنگے جا چکے تھے۔ گوسالہ پرستی مصر کا قدیم عقیدہ تھا اور ان کے مذہب میں اس کو بہت اہمیت حاصل تھی، اس لیے کہ ان کے ایک بڑے دیوتا ہورس کا منہ گائے کی شکل کا تھا اور وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ کرۂ زمین گائے کے سر پر قائم ہے۔ سامری نے جب بنی اسرائیل کو ترغیب دلائی کہ وہ اس کے بنائے ہوئے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیں اور اس کی پوجا کریں تو انہوں نے بآسانی اس کو قبول کر لیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ ماجرا دیکھا تو بنی اسرائیل کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، یہ گمراہی کا راستہ ہے، مگر انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام نہیں آ جائیں گے ہم اس سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ جب صورتحال یہاں تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ کی مصلحت کا تقاضا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے سے آگاہ کر دیں۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، موسیٰ تم نے اپنی قوم کو چھوڑ کر یہاں آنے میں اس قدر جلدی کیوں کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، اس لیے کہ تیرے پاس جلدی حاضر ہو کر قوم کے لیے ہدایت حاصل کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو بتایا کہ جن کی ہدایت کے لیے تم اس قدر بے چین ہو وہ اس گمراہی میں مبتلا ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو ان کو سخت رنج ہوا اور غصے اور ندامت کے ساتھ قوم کی طرف واپس لوٹے اور قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ مجھ سے ایسی کون سی تاخیر ہو گئی تھی کہ تم نے یہ آفت برپا کر دی؟ جواب میں بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارا کوئی قصور نہیں، مصریوں کے زیورات کا بوجھ ہم ساتھ لیے پھر رہے تھے، وہ سامری نے ہم سے مانگ کر یہ سامان بنا دیا اور ہم کو گمراہ کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے پوچھا تو حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بھائی، میری کوئی خطا نہیں ہے، میں نے ان کو ہر بار سمجھایا تھا مگر انہوں
نے کسی طرح نہیں مانا اور کہنے لگے جب تک موسیٰ علیہ السلام نہیں آ جائیں گے ہم تیری بات سننے والے نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے مجھ کو کمزور پا کر میرے قتل کا ارادہ کر لیا تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی جانب سے یہ معقول دلیل سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری سے مخاطب ہوئے کہ اے سامری تو نے یہ کیا سامان بنایا ہے؟ سامری نے جواب دیا میں نے ایک ایسی بات دیکھی جو ان بنی اسرائیلیوں میں سے کسی نے نہیں دیکھی، یعنی جب فرعون غرق ہوا اس وقت جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر سوار اسرائیلیوں اور فرعونیوں کے درمیان حائل تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے گھوڑے کے سم کی خاک میں اثر حیات پیدا ہو جاتا ہے اور خشک زمین پر سبزہ اگ آتا ہے، تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک سے مٹھی بھر لی اور اس خاک کو بچڑے میں ڈال دیا تو اس میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے اور یہ بھائیں بھائیں کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا اب تیرے لیے دنیا میں یہ سزا تجویز کی گئی ہے کہ تو پاگلوں کی طرح مارا مارا پھرے گا، اور جب کوئی انسان تیرے قریب آئے تو تو اس سے بھاگتے ہوئے یہ کہے کہ دیکھ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا، یہ تو دنیاوی عذاب ہے، اور قیامت میں ایسے نافرمانوں اور گمراہوں کے لیے جو عذاب مقرر ہے وہ تیرے لیے وعدہ الہی کی صورت میں پورا ہونے والا ہے۔ اے سامری یہ بھی تو دیکھ کہ تو نے جس بچڑے کو معبود بنایا تھا اور اس کی پوجا پاٹ میں بیٹھا تھا، ہم ابھی اس کو آگ میں ڈال کر خاک کیے دیتے ہیں اور اس خاک کو دریا میں پھینک دیتے ہیں، یہ تجھ کو اور تیرے ان بے وقوف مقتدیوں کو معلوم ہو جائے کہ تمہارے معبود کی قدر و قیمت، طاقت اور قوت کا یہ حال ہے کہ وہ دوسروں پر عنایت و اکرام تو کیا کرے، خود اپنی ذات کو ہلاکت اور تباہی سے نہیں بچا سکتا۔